مصیبت آئے، پریشانی آئے، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پر نور شافی یوم النشور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان پر کوئی مصیبت آ پہنچی تو اس مصیبت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ اس مصیبت کا زمانہ طویل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی بعض دفعہ بیماری آتی ہے، تھوڑا سا عرصہ رہتی ہے پھر چلی جاتی ہے، بعض دفعہ کسی بندے پر بیماری آتی ہے طویل عرصے تک وہ بیماری چلتی ہے، یا بعض دفعہ حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑا عرصہ ٹائٹ رہتے ہیں پھر بحال ہو جاتے ہیں، تو بعض دفعہ پھر لمبے فاقے کاٹنا پڑتے ہیں، تو یہ پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصیبت آئے اور اس مصیبت کے اندر بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو جس دن وہ مصیبت آئی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے صبر کرنے کی وجہ سے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور پھر جتنا عرصہ وہ بیماری رہتی ہے یا مصیبت رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے، ہر دن کے عوض اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چراغ جلایا، جس کو عرف عام میں ہم لوگ دیوا کہتے ہیں، تو وہ ہوا کے جھونکے سے بجھ گیا، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چراغ گل ہو گیا ہے، بجھ گیا ہے، آپ نے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بھی چیز چاہے وہ ادنا سے ادنا ہو یا بڑی سے بڑی ہو، جو مسلمان کو اذیت دے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ معمول ہے نا کہ جب کوئی فوتگی کا اعلان سننا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پھر پڑھنا ہے، بلکہ نہیں، جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی تکلیف آ جائے، جس طرح کی بھی آ جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی مصیبتوں کو بھی پہچانیں اور مصیبتوں پر جو صبر ہے اس کو بھی پہچانیں، اور اللہ کے ہاں جو بندہ مومن کے لیے پھر انعامات ہیں ان انعامات کو بھی پہچانیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو ایک ایسا تحفہ دے دیا، ایسا انعام دے دیا، ایسی چیز دے دی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اور میری امت سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ چیز مصیبت کے وقت صبر کرنا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اس کا درجہ بہت بڑا اور بہت اونچا ہو جائے۔ اب درجہ کیا ہوگا؟ جس نے مصیبت پر صبر کیا اور جس نے پریشانی کے وقت رب کو یاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اب ہم لوگ بات کریں نا تو ہماری بات کو احتضاء کر کے اڑا دیا جاتا ہے
تو اللہ پاک فرماتا ہے جو صابر بندہ ہے اور جو رب کے ہاں شاکر بندہ ہے اس کا مرتبہ اور درجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں، تکلیف کے اندر ہائے وائے نہیں کرتے، واہ ویلا نہیں کرتے، سینہ کوبی نہیں کرتے، پیٹتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ ہیں جن پر رب تبارک و تعالیٰ کا درود ہے۔ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ اب رب تعالیٰ، درود ہم پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، رب تعالیٰ ہماری طرح درود نہیں پڑھتا۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد یا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کا جو درود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مصیبت آئی، بندہ مومن نے صبر کیا، رب نے فرمایا میں درود بھیجتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں۔ اب رب کا درود اور سلام کیا ہوگا؟ رب کا درود اور سلام یہ ہوتا ہے کہ رب مصیبت پر صبر کرنے والے بندے کا درجہ بلند کر دے۔ مصیبت پر صبر کرنے والے بندے کو اللہ پاک جل شانہ اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے، کثیر اجر دے دیتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب وہ اجر اور صبر اکٹھا ہو جائے گا نا، پھر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے، راحت اور سکون میں رہنے والے، وہ بھی آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں رہتے ہوئے ہماری کھالوں کو اتار لیا جاتا اور کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہم وہ تکلیف تو برداشت کر لیتے، آج ہمیں وہ اجر بھی مل جاتا۔ چونکہ ان کے نامہ اعمال میں اجر نہیں ہوگا، مصیبت پر صبر نہیں ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ سے اجر پھر ان کے مقدر میں نہیں ہوگا۔ یہ صرف بندہ مومن کے لیے ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں